بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایسنٹ 1.1۔ ناظرین کرام، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جیسے کہ آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ روس اور چائنا فلسطین کی مدد کے لیے سامنے آ چکے ہیں، اور اس طرح بہت بڑے درینہ دشمن جو آپس میں مانے جاتے تھے سعودیہ اور ایران، انہوں نے بھی آپس میں ہاتھ ملا لیا ہے فلسطین کی مدد کرنے کے لیے، اور ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی ہے سعودیہ میں، جس میں تمام اسلامی ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور شریک ہوئے ہیں، جس میں فلسطین کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کا تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو اسرائیل کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی جس میں آپ خود دیکھیے اور سنیے کہ کس طرح انڈیا کے چینل جو ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں کہ اب اسرائیل کی خیر نہیں ہے، اسرائیل کے دن کم رہ گئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اس طرح کی مفید معلومات پہنچ سکیں۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بڑی خبر آئی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہو رہی مسلم دیشوں کی سب سے بڑی گھیرے بندی پر۔ سعودی عرب میں ہو رہی اس گھیرے بندی کی وجہ سے یوکرین جنگ کی طرح ہی ایک بار پھر دنیا دو دھڑوں میں بٹتی دکھنے لگی، کیونکہ 57 مسلم دیشوں نے مل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ اس مورچے کی اگوائی سعودی عرب کر رہا ہے، جس میں ایران بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایران کے سعودی عرب کے ساتھ آنے کی وجہ سے ہی یہ سنکیت مل رہا ہے کہ دنیا دو دھڑوں میں بٹ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران اپنے سب سے کٹر دشمن سعودی عرب کے ساتھ کھڑا دکھ رہا ہے۔ اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ تمام مسلم دیش اپنے متبھیدوں کو بھلاتے ہوئے ایک جٹ ہو رہے ہیں، اور ان دو دھڑوں میں ایک طرف امریکہ اور اس کے ساتھ کھڑے دیش ہیں، تو دوسری طرف مسلم دیشوں کے ساتھ روس اور چین دکھ رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگلی خوشخبری بھی سنتے جائیے کہ سعودیہ نے اپنی سفیر امریکہ بھیج دی، جس نے وہاں پر جا کر کھول کر یہ بتا دیا کہ اسرائیل پچھلے 75 سال سے سیلف ڈیفنس کے نام پر فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ اپنی حفاظت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور 7 اکتوبر کے بعد سے تو جو جنگی جرائم اسرائیل کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہے، اور اس مسئلے کا حل جو اسرائیل نے بنا رکھا ہے کہ سیلف ڈیفنس، تو اس کا حل صرف اور صرف آزاد اور خود مختار فلسطین ہے، نہ کہ ناجائز قبضہ اور ظلم و ستم کرنا۔ دیکھیے ذرا یہ ویڈیو آپ خود بھی۔ Thank you for having us today. I think the most important thing to realize is the kingdom has not put normalization at the heart of its policy. It's put peace and prosperity at the heart of its policy. So that looks at resolving the finite cause of the Palestinian people who deserve a state. They deserve sovereignty. They deserve a pathway that is irrevocable to their situation. Today, you're talking about 30,000 people who've died. Let's talk about those who are living. The children whose limbs are amputated. The people who are hiding in churches. That is not okay in any society to have sewage running around. This is not a solution to peace. This is not a solution to sovereignty. It's also not a path to safety. And while the kingdom fully recognizes the need for Israel to feel safe, it cannot be at the expense of the Palestinian people. So in our plight, in our journey over the past, and not since October 7th, as horrible and vile and disgusting as what happened that day was, we have to go to the root cause of the instability in the region. 75 years of occupation. Those 75 years led to a plethora and an outroar and a spilling of violence across our region. To your point, it's not complicated. The solution is obvious, and the solution is now. And the solution is a two-state. اب سعودی عربیہ واضح طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے اور سب کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ آگے آپ ایک ویڈیو دیکھتے جائیے ضرور کہ جس میں ایک غیر ملکی میڈیا کی اینکر جو ہے وہ بہت چالاکی کے ساتھ یہ سوال کرتی ہے کہ غزہ میں جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو آپ سعودیہ جو ہے ان کو بطور مہاجر کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہا تاکہ ان لوگوں کے یہ جو مسائل ہیں وہ ان میں کمی آ سکے۔ تو سعودی کے فورن منسٹر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا کہ اس مسئلے کا حل بہت ہی آسان ہے کہ اسرائیل وہاں پر جنگ کرنا بند کر دے، قتل و غارت کرنا بند کر دے، وہاں پر ضرورت کے سامان کو غزہ میں جانے دے، اور فلسطینی اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور نہ ہی ہم زبردستی انہیں ان کے ملک سے نکالیں گے، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کام کریں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالا جائے، کیونکہ فلسطینی اپنی زمین پر حق رکھتے ہیں، اور ہم آگے بھی انہی لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو اس ایجنڈے پر ہیں کہ فلسطینیوں کو آزاد اور بے خوف و خطر ایک ایسی ریاست مہیا کی جائے جس میں وہ اپنی زمین پر رہ سکیں۔ دیکھیے ذرا یہ ویڈیو۔
concerned about the plight of the Palestinian people right now inside Palestine to an extent where the Arab world would perhaps unite and take some of these Palestinians as refugees. There's been some sort of criticism that perhaps the weight hasn't been lifted by the Arab world. Thank you. The weight has to be lifted, but it is not to be lifted by the Arab world. It is to be lifted by removing that weight, and that is very easy by stopping the killing, by stopping the blockade, by allowing enough humanitarian aid to go in to support the Palestinians. The Palestinians do not want to leave their land, and we are not going to encourage them or force them to leave their land, and we're not going to work with anyone who has that agenda. The Palestinians have a right to their land, and they have a right to live in safety and security and dignity on their land, and that is what we will push for, and that is what we will work towards.